السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصل دین کلمہ توحید ہے اور وہی سب کمالات کی بنیاد ہے۔ جب تک وہ نہ ہو کوئی کار خیر بھی مقبول نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانے میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور کفار سے جہاد کرنے میں مشغول تھی، لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق و شغف، جس کا ثمرہ آج 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ ابتدا اسلام کے بعد جب کچھ فراغت ان حضرات کو میسر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا، مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حق تعالی شانہ نے جامعیت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لیے یہ چیز نہایت ہی ضروری تھی کہ وہی ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالے ہوئے تھی۔ مگر تابعین کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کو بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، اور نیز صحابہ کرام جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی، تو ہر شعبہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننی شروع ہو گئی، جس کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہا کی علیحدہ جماعت ہوئی، صوفیہ، قراء، مجاہدین، غرض دین کے ہر شعبے کو مستقل سنبھالنے والے لوگ پیدا ہو گئے۔ اس وقت کے لیے یہی چیز مناسب اور ضروری تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبے میں کمال اور ترقی دشوار تھی، اس لیے کہ ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کر لے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صرف ہمارے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمائی تھی۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔